जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन टीवी के लिए रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज इसकी जो 28वीं किस्त है वो लेकर हाज़िर होते हैं। तो ज़िक्र चल रहा था जहांगीर के दौर का। तो जहांगीर का जो है 27वीं किस्त में हमने ज़िक्र किया। तो इसका बेटे खुसरो ने जो बगावत की थी। अब खुसरो की जो बगावत थी उसमें जो सबसे ज़्यादा जो है ना, एक तो उसके साथी मारे गए, वो तो एक अलग बात थी, मगर एक जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसका ख़मियाज़ा आज तक शायद हम भुगत रहे हैं, वो था सिखों के जो गुरु थे, चौथे गुरु अर्जन देव, उनका जो है ना वो कत्ल किया जाना या उनको गिरफ्तार करके तशद्दुद करना उनके ऊपर। उससे पहले थोड़ा बहुत हज़रत बाबा गुरु नानक जी का भी मिलता है कि बाबर ने भी उनको गिरफ्तार किया था थोड़े दिनों के लिए, मगर वो कोई इतना बड़ा उस वक़्त वो इशू नहीं बना था। मगर ये गुरु चूँकि ये चौथे गुरु थे जो है ना वो सिखों के, और अब सिख काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म हो चुके हुए थे। तो असल में जब भी किसी के इक़्तिदार को ख़तरा होगा तो उन्होंने ये चीज़ें तो करनी है। अब हुआ ये था कि खुसरो को काफ़ी लोगों की हमायत जो है ना वो हासिल थी, क्योंकि खुसरो भी एक लिबरल ज़हन का था, और उधर अकबर ने भी दीन इलाही का ऐलान किया हुआ था जो कि लिबरल था, और सबको ये सूट करता है, ख़ासकर जो मुसलमान नहीं हैं, दूसरे मज़ाहिब के हैं, कि उनको भी मुसलमान नफ़रत की निगाह से ना देखें और तनकीद का निशाना ना बनाएं या तशद्दुद का निशाना ना बनाएं। तो उनके भी मफाद में यही था कि खुसरो ही आगे आए। तो खुसरो ने मदद ली जो है ना वो गुरु अर्जन देव जी से। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी माली मदद भी की और उसकी फौजी मदद भी की थी। इसका पता चल गया जहांगीर को। तो अब चूँकि किसी मजहबी रहनुमा पे या गुरु पे, मजहबी शख्सियत पे हाथ डालना कोई आसान काम तो नहीं जिसके इतने फॉलोअर्स हों। तो उसने गिरफ्तार तो किया गुरु अर्जन देव जी को, और तशद्दुद भी किया होगा, वो कहते हैं बाद में ज़्यादा हुआ था। उसमें भी कोई जो है ना वो तशद्दुद करने वाले वैसे वो मुसलमान नहीं थे, अगरचे वो नुमाइंदे इन्हीं के थे जहांगीर के, मगर उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो तशद्दुद किया था। कहते हैं कि गिरफ्तार करके उन्हें गर्म तवे के ऊपर बिठाया जाता था, और बहुत बहुत तशद्दुद किया जाता था। तो पहले जुर्माना किया था जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को, कुछ जो है ना मेरे ख्याल में 10,50,000 का जुर्माना किया कि आप ये अदा कर दो तो आपकी जान बख्शी कर दी जाएगी। तो गुरुजी ने इनकार कर दिया जुर्माना देने से। तो फिर उसके बाद इनको सजाए मौत सुनाई गई थी, मगर अभी सजाए मौत दी नहीं थी, लेकिन उन पर तशद्दुद बहुत किया जाता था। सुनने में आया है कि काफ़ी जो है ना वो बुजुर्गों ने हमायत भी की जाके गुरु अर्जन देव जी की, और सिफारिश भी की जहांगीर के पास कि इनको छोड़ दो, मगर जहांगीर ने उनको छोड़ा नहीं था। फिर इसी तरह कहते हैं कि एक दिन गुरुजी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाकर जो है ना वो दरिया रावी में मुझे नहाने की इजाज़त दी जाए। तो उनको इजाज़त दी गई, तो उनको कैदी की सूरत में वहाँ ले जाया गया, और वो वहाँ जो है ना उन्होंने दरिया में डुबकी लगाई नहाने के लिए, और फिर गायब हो गए, वहाँ से निकले नहीं। कुछ कहते हैं कि तशद्दुद करके हलाक किया गया था और उनकी लाश को फिर दरिया रावी में बहा दिया गया था या फेंक दिया गया था। वल्लाह आलम की हकीकत क्या थी, मगर इस चीज़ को जो सिख लोग हैं आज भी वो कहते हैं कि तभी मुगलों की और सिखों की, और मुगलों की वजह से फिर मुसलमानों की और सिखों की एक बहुत बड़ी चपकलश जो है ना वो शुरू हो गई थी। और इसको इसी वजह से फिर जो 1947 के फसादात भी हुए, उसके बाद में एक और गुरु तेग बहादुर जो थे औरंगज़ेब ने उनको भी जो है ना वो कत्ल कर दिया था, हलाक कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो उसकी वजह से फिर गुरु तेग बहादुर जी के जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, तो उन्होंने फिर बाकायदा खालसा का जो है ना इजरा किया। जो सिख मज़हब बाकायदा तौर पर बना, वो स्टोरी आगे आएगी जो जो आगे चलते जाएंगे औरंगज़ेब के दौर में और उसके बाद।
لیکن یہ جو میں کہتا ہوں کہ جہانگیر کا ایک بہت بڑا غلط قدم تھا کہ جس میں اس نے ایک مذہبی رہنما کو، ایک جو ہے نا گرو کو، جس کو کہ ایک خدا کا اوتار مانتے تھے جو ہے نا وہ سکھ، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ شہید کر دیا یا ان کو جو ہے نا ہلاک کر دیا، جو بھی آپ نام دیں اس کو۔ لیکن اس سے مسلمانوں اور سکھوں میں کافی جو ہے نا وہ نفرت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر جہانگیر جو ہے نا اس نے ادھر قزلباشیوں نے بھی جو ہے نا وہ بغاوت کر دی ہوئی تھی قندھار میں، ادھر بھی جو ہے نا وہ جہانگیر جا رہا تھا، تو پھر راستے میں خیر ان کو پتہ چلا کہ وہ واپس چلے گئے، تو پھر واپس آ گیا تھا۔ شیخو جو ہے نا، شیخو پورا شیخو کے نام سلیم کے نام پر تھا، یہاں اس نے ایک ہرن میرار بھی بنایا تھا، وہ اس کا ایک ہرن تھا جو ہے نا وہ بڑا پیارا یہ ہرن اس نے پالا ہوا تھا، اور وہ ہرن جو دوسرے جنگلی ہرن تھے ان کو ورگلا کر لے آتا تھا اور شکار کرتا تھا جہانگیر جو ہے نا۔ تو وہ ہرن جب اس کا مر گیا تو اس کو یہاں شیخو پورا میں دفن کر کے اس نے یہاں مینار بنا دیا تھا، ہرن مینار۔ تو اب اس کے بعد خسرو کے بعد شاہ جہاں نے بھی بغاوت کی جو ہے نا وہ جہانگیر کے خلاف۔ یہ شاہ جہاں جو تھا یہ راجہ اودے سنگھ کی بیٹی جگت گوسین کے پیٹ سے تھا، پیدا ہوا تھا، اس کو تاج بیگم کا جو ہے نا وہ خطاب دیا گیا تھا، اور اس سے خرم جو ہے وہ پیدا ہوا جو شاہ جہاں بنا۔ اب خرم جو ہے یہ آصف جاہ جو ہے یاسر ابو الحسن یہ نور جہاں کا جو ہے نا یہ بھائی تھا، اور نور جہاں کا جو والد تھا غیاث الدین یہ اکبر کے دور سے ہی دربار میں آ گیا تھا، اور اس کو خزانچی مقرر کیا گیا تھا، اعتماد الدولہ کا خطاب اس کو جو ہے نا وہ دیا گیا تھا۔ اور پھر جب شادی ہوئی نور جہاں کی اس کے ساتھ جہانگیر کے ساتھ، تو پھر اپنے بھائی ابو الحسن کو آصف جاہ کا خطاب جو ہے نا وہ دلوایا گیا تھا۔ تو اب نور جہاں کی شادی کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ یہ بہت بڑی، نور جہاں کا جہانگیر سے الگ ہونا ممکن نہیں، اور جہانگیر کا اور نور جہاں کا ذکر انارکلی کا پتہ نہیں کیوں مشہور کر دیا گیا ہے، مگر اصل میں جو اثر انداز ہوئی جہانگیر کی زندگی پہ وہ نور جہاں تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جہانگیر کبوتر باز تھا، کبوتر اس کے پاس تھے دو، تو کہیں کچھ کہتے ہیں انارکلی میں مینا بازار لگا ہوا تھا یا محل میں بھی اس کے پاس دو کبوتر تھے، تو اس نے یہ جہاں کھڑی تھی مہر النساء بڑی خوبصورت تھی یہ، تو اس کو کبوتر پکڑائے اپنے کہ تم یہ کبوتر پکڑو میں پھول توڑ کے لاتا ہوں، اور یا کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک اور کبوتر پکڑنے کے لیے بھاگا تو دو اس کو پکڑا گیا۔ تو جب وہ واپس آیا تو ایک کبوتر تھا مہر النساء کے ہاتھ میں، تو اس نے پوچھا دوسرا کبوتر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اڑ گیا۔ کیسے اڑ گیا؟ اس نے دوسرا بھی چھوڑ دیا کہ ایسے اڑ گیا۔ تو یہ ادا بڑی پسند آئی جہانگیر کو، اور اس نے اس کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ مگر جب اکبر کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا ایک معمولی خاتون، یہ اور اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ جو غیاث الدین ہے یہ بڑا طاقتور ہو گیا ہے، یہ جہانگیر کو پہلے شک کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گیا تھا شاہ جہاں، تو اس نے نور جہاں کی زبردستی شادی کروا دی علی قلی خان سے، اور علی قلی کو بھیج دیا بنگال۔ یعنی غیاث الدین جو نور جہاں کا باپ تھا، اس وقت یہ مہر النساء تھی، نور جہاں تو بعد میں بنی نا جہانگیر سے شادی کے بعد، تو غیاث الدین کو کہا کہ تم اس کی شادی کرو علی قلی سے، اور علی قلی کو بنگال بھیج دیا۔ اب جہانگیر کچھ نہ کر سکا، اس وقت کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا، تو بعد میں وہ چنگاری تو جلتی رہی۔ جب جہانگیر بادشاہ بن گیا اور حکمران بن گیا تو اس نے پھر علی قلی کو سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو ایک دفعہ اس نے شکار کے لیے گیا تو اس نے ایک شیر نکلا، تو اس نے جوش دلا کر علی قلی کو کہا کہ تم اس کا مقابلہ کرو خالی ہاتھ۔ تو اس نے سوچا شیر اس کو کھا جائے گا، ببر شیر تھا کوئی، یا اس نے جا کے خالی ہاتھ مقابلہ کیا شیر کا، اور شیر کو فتح پا لی، اس نے شیر کو مار دیا تھا اس نے علی قلی نے، اور پھر مجبوراً جہانگیر نے اس کو شیر افغن کا خطاب بھی دیا، مگر اس کے بعد پھر اس کو بنگال کے گورنرشپ سے ہٹا کے اپنا ایک قطب الدین نام کا بندہ تھا اس کو گورنر لگایا، اور اس کو کہا کہ علی قلی کو کسی طریقے سے ختم کرو۔ وہ پھر اس کو مروا دیا جو ہے نا
علی کلی کو، اور علی کلی جب ختم ہو گیا تو پھر مہر النساء کو واپس اس نے بلوا لیا آگرہ اور اپنی سوتیلی ماں کے خدمت میں اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کامران کی بارادری میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے گزر ہوا جو ہے نا مہر النساء کا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ پردے میں کون خاتون جا رہی ہے، پتہ چلا یہ علی کلی کی بیگم ہے، تو وہاں اس کی وہ دوبارہ آگ بڑک اٹھی، تو اس نے یہ سارا کچھ کروایا۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ دربار میں آ گئی۔ اس نے پیغام بھیجا اس کو مہر النساء کو شادی کا، مگر وہ کہتے ہیں 3-4 سال نہیں مانی، مگر یہ اچھا کہ اس نے زبردستی نہیں کی، بعد میں اس کو اپنی سوتیلی ماں کے ذریعہ اس کو کنونس کیا، اور پھر شادی ہو گئی مہر النساء کے ساتھ جہانگیر کی آخرکار، اور اس کو پہلے نور محل کا خطاب دیا گیا، پھر نور جہاں کا خطاب دیا گیا۔ اب یہ بڑی طاقتور ملکہ بن کر جو ہے نا وہ ابھری، اور وہ جو ہے نا وہ بڑی اثر انداز ہوئی جو ہے نا وہ جہانگیر کی زندگی کے اوپر۔ اور کہتے ہیں کہ جب جہانگیر نے سکھوں کے اوپر بھی اس کے نام لکھوا دیے تھے، اور پھر جب جہانگیر دربار لگاتا تھا تو یہ پیچھے بیٹھتی تھی پردے کے پیچھے، اور اگر جہانگیر کوئی فیصلہ کرتا جو اس کو ناپسند ہوتا تو وہ پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ کے ایسے تو دبا دیتی تھی، تو جہانگیر کو پتہ چل جاتا تھا یہ فیصلہ بدلوانا چاہتی ہے، تو وہ بدل دیتا تھا۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھی جو ہے نا نور جہاں، کیونکہ یہ آئے ایران سے تھے ادھر سے، تو اس نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ کہا اس کو جہانگیر کو کہ تم بھی اگر شیعہ ہو جاؤ، تو اس نے کہا مجھے کنونس کرو تو میں ہو جاؤں گا۔ تو اس نے پھر ایران سے ایک مبلغ بلائے جو شیعہ تھے، اور وہاں دربار میں جہانگیر نے بھی بلائے جو ہے نا وہ کچھ اپنے جو ہے نا مبلغ، تو بحث مباحثہ ہوا، تو وہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے جو ایران سے آیا تھا بندہ، اس نے حضرت سلیم چشتی کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، تو جہانگیر کو بہت غصہ آیا، کیونکہ جہانگیر انہی کی دعا سے تو پیدا ہوا تھا۔ اب جہانگیر نے کہا کہ اس جو ہے نا گستاخ کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے نور جہاں نے پیچھے سے دبایا اس کا کندھا زور سے، تو جہانگیر کہتے ہیں افیم کھاتا تھا یا شراب پیتا تھا، مست تو تھا اس میں، لیکن اس نے مڑ کے نور جہاں کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیگم صاحبہ یا ملکہ، میں نے دل دیا ہے ایمان نہیں دیا، یا اس نے کہا کہ دل بیچا ہے میں نے مگر ایمان کا سودا نہیں کیا، اس لیے یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا کہ اس نے میرے مرشد کو یا میرے پیر کو برا بھلا کہا ہے۔ تو اس نے پھر اس کو مروا دیا تھا، مجھے نام ان کا یاد نہیں رہا، مگر ان کو مروا دیا تھا، زبان ان کی کھچوا لی تھی جو ہے نا۔ تو اس طرح یہ بڑی اثر انداز ہوتی تھی نور جہاں جو ہے وہ فیصلوں کے اوپر، اور اس نے پھر کئی، اسی لیے شاہ جہان کو بھی قندھار بھجوانے کا اور تخت سے دور رکھنے کا فیصلہ جہانگیر سے اس نے کروایا جو ہے نا وہ نور جہان ہے۔ تو اب یہ قصہ تھوڑا آگے چلے گا، کیونکہ اب ایک قسط اور بنے گی ورنہ لمبی ہو جائے گی، تو اس قسط کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اب آگے جو قسط چلے گی 29ویں، اس میں پھر یہ دیکھیں گے کہ نور جہاں کا اور شاہ جہاں کا جو ہے نا وہ اتحاد کیسے ٹوٹا، اور پھر اس کے بھائی آصف جہاں نے کس طرح کوشش کی کہ نور جہاں نے کوشش کی میرا داماد شہریار بن جائے حکمران، اور جہانگیر کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح اس کو خفیہ رکھا گیا، یہ اگلی قسط میں ہم جو ہے نا وہ سمیٹیں گے۔ تو اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، پھر اگلی قسط میں ملتے ہیں۔